خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب کو، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، نزلنا اتاری ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ، لعنا لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے، امر اللہ حکم اللہ کا، مفعولا کیا ہوا، طے شدہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرکا کہ شریک کیا جائے یا شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا یا شریک ٹھہرائے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، فقد افترا پس تحقیق اس نے گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بڑا، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا اور نہ، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا دھاگے برابر، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، یفترون وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بہی ساتھ اس کے، اسمن گناہ، مبینہ کھلم کھلا۔ تفسیر: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، مراد ہے یہود و نصارہ، آمنو ایمان لے آؤ، کس چیز پر؟
بما نزلنا، ساتھ اس چیز کے جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز؟ اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف. کیسی ہے یہ کتاب؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما معکم، واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل. من قبلی، اس سے پہلے پہلے، یعنی ایمان لے آؤ اس سے پہلے. ان نطمسا، کہ ہم مٹا ڈالیں، بگاڑ دیں. وجوہن، چہروں کو، یعنی تمہاری شکلیں بگاڑ دیں. پھر کیسی کر دیں؟ فنردہا، پھر ہم پھیر دیں ان کو. علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں کی طرف، ان کی پشتوں پر. او یا نلعنہم، ہم لعنت کریں ان پر. کما، جیسا کہ لعنا، لعنت کی ہم نے اصحاب السبت، ہفتے والوں پر. وکانا، اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ. مفعولا، ہو چکا. مفعول، جو کام کر لیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا فیصلہ ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو سمجھو کہ ہو چکی. یاد رکھو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. یہاں پر جو لفظ نطمسا آیا ہے، نطمسا کا روٹ ہے توئے میم سین، طمس. طمس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا، بگاڑنا. تو چہروں کا طمس کیا ہے؟ چہرے کے نشان مٹانا، یعنی آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ، ان کو ختم کر دینا. گویا تمہارا منہ ایسا ہو جائے جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. اشارہ ہے ان کے مسخ کرنے کی طرف. یعنی ایمان لے آؤ اس کتاب پر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر وہی ہو جو تم سے پہلے اصحاب سبت کا ہو چکا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں بندر بنایا گیا، یعنی ان کو مسخ کیا گیا. یا پھر تمہارے چہرے سامنے کی بجائے پیچھے پھیر دیے جائیں اور تمہارا منہ ایسے ہو جائے جیسے پچھلا حصہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو جائے؟ یہی سزا کیوں بتائی گئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، کان، منہ، یہ سب کچھ دیکھنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے دیے ہیں. یہ عقل کے دروازے ہیں، ان سے انسان معلومات حاصل کر کے کچھ سمجھتا ہے اور اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنی آنکھوں سے کام ہی نہ لے تو اس آنکھ کا ہونا ہی بیکار ہے، وہ آنکھ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی شخص حق بات بولنے کے لیے اپنی زبان اور اپنے منہ سے کام ہی نہیں لیتا تو اس منہ کا فائدہ ہی کیا؟ پھر بہتر ہے کہ یہ نہ ہی ہو. فرمایا کہ تم اپنے ان ذرائع علم سے کام لو، ورنہ یہ مٹا دیے جائیں گے، یہ تم سے توفیق چھین لی جائے گی. گویا ان کی ناسمجھی پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں حق کے سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، تم حق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، تو پھر تمہاری شکلیں ایسی ہی کر دی جائیں گی جیسے وہ ہوں ہی نہ. ایسا انسان جو کان، آنکھ وغیرہ کے ہوتے ہوئے ان سے کام نہیں لیتا، وہ دراصل کون ہوتا ہے؟ ایک بے حس انسان. آپ نے کسی ایسے مریض کو دیکھا ہو جو کومے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ وہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ وہ منہ سے کچھ بولتا ہے، نہ ہی وہ کچھ سمجھتا ہے. تو اس پر ایک قسم کی نیم موت یا بے حسی سی طاری ہوتی. اسی طرح جس انسان پر بے حسی طاری ہوتی وہ اپنے ان ہوش و حواس سے کام نہیں لیتا. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں سے کام ہی نہیں لیتا جس کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ ان کو واپس لے لے، وہ ان کو چھین لے. گویا مراد اس سے یہ ہے کہ پھر تم سے یہ توفیق چھین لی جائے گی. اسی طرح چہرہ جو ہے وہ انسان کی عزت و عظمت کی علامت ہوتا ہے. تو ایک معنی اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہیں جو عزت اور بلندی اللہ نے دے رکھی تھی، اگر تم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی
تو وہ نعمت تم سے لے لی جائے گی اور تمہیں ذلت و پستی کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ وہ عذاب جو ماضی میں تم پر آتے رہے وہ پھر تم پر ڈال دیے جائیں گے، یا پھر ایسا عذاب بھیجیں گے جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت پر آیا اور انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اور یاد رکھو کہ یہ بات مشکل نہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کس بات کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی باقی خطاؤں کو وہ معاف کر دے گا، لیکن خود اس نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک جو ہے جیسے سورۃ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ تعالی کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس کی ذات میں، پھر اس کی صفات میں، مثلا اس کی صفت کیا ہے؟ علم۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ علیمہ، علم رکھتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا ہی کسی اور کا بھی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثلا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہے، کوئی اور بھی ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے، یا کوئی اور بھی ہمارے باطن سے اسی طرح واقف ہے جیسے اللہ کی ذات، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے اختیارات میں، تصرفات میں اگر کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں۔ مثلا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس لیے روزی، رزق اور اولاد وغیرہ کا مالک کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اس کے حقوق میں شرک کیا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اگر انسان اس کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اس کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب کچھ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی انتظار نہیں کروں گا کہ اور ہو جائے مسلمان تو میں ہوتا ہوں، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز، قربانی، ہماری زندگی کی ہر چیز، ہماری نیتیں، ہمارے اچھے جذبات، ہماری محبتیں، سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے محبت ہو اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت ہو، تو بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہوگا۔ کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی شرک کی تو کسی کے لیے بھی معافی نہیں، لیکن شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی معافی ہے، مگر کس کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ خود چاہے، اختیار اس کے اپنے پاس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کو فلاں چیز میں چھڑا سکتا ہوں، بے شک وہ غلط کام کر لے۔ یہاں اس سے مراد پھر ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان سے انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے معاف کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بخشش جہنم میں جانے کے بعد ہوگی، وہاں سے وہ نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے،
اور کچھ لوگوں کے گناہ شفاعت سے بھی معاف ہوں گے۔ اب کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یعنی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس شخص کو مجھے سزا دیے بغیر معاف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اسے سزا دے کے معاف کیا جانا چاہیے؟ اللہ۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اس کے حق میں شفاعت قبول ہو جانی چاہیے؟ یہ بھی کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اسی طرح کس کو سزا دینا ہے کس کو نہیں، یہ بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو قیامت کے دن سب فیصلے اس کے اختیار میں ہوں گے۔ کسی پر یہ توقع رکھنا، یہ بھروسہ کرنا کہ وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ محض ایک خوش فہمی ہے، اپنے آپ کو بہلانے کی بات ہے۔ آخرت جیسے معاملے میں اتنا بڑا رسک لینا درست نہیں۔ اس لیے انسان دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے دن رات، تاکہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یا جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا گناہ گھڑ لیتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کو؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو۔ کون؟ یزکون انفسہم، جو اپنے نفسوں کو پاک ٹھہراتے ہیں، جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ اشارہ تو یہود ہی کی طرف ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے نفسوں کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اپنی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ یہود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پسندیدہ ہیں، اس کے بہت محبوب ہیں۔ پھر اسی طرح نصارہ کیا سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے سارے گناہوں کے کفارے میں سولی چڑھ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہم نے ان کو مان لیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہود کا یہ خیال، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پسندیدہ ہیں، اس کے بہت محبوب ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمارے گناہ ہی نہیں، وہ ایک بہت غلط قسم کے تکبر میں مبتلا تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو محض اس بات پر زوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا مثلا ہم سید ہیں اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سب بندے ہیں، ٹھیک ہے بندوں کے رتبے فرق ہیں، لیکن سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اور ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کرے، خواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام بھی دے رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی کسی کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جس میں پاکی اور نیکی کا کوئی دعویٰ ہو. مثلا حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا. یہ کون تھی؟ آپ کی ربیبہ، حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی. اس وقت میرا نام برہ تھا. برہ کا کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سموہا زینب. اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے، اس کا نام زینب رکھو. اس لیے نیک پروین یا نیک بی بی نام رکھنا جو ہے درست نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا نام رکھنا کہ جس میں کسی انسان کی بڑائی یا تکبر کا اظہار ہوتا ہو وہ ناپسندیدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. اسی لیے کسی شخص کی پاکیزگی نفس کے دعوے کرنا بھی درست نہیں. کسی کی ایسی تعریف اور مدح کرنا اور ایسی خوشامد کرنا کہ جس میں اس کو بہت نیک قرار دیا جائے اور بہت پاکیزہ انسان قرار دیا جائے، یہ بھی درست نہیں. مثلا کسی بھی نیک انسان کے بارے میں آپ گمان تو اچھا رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی نیک انسان کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. اس چیز سے منع کیوں کیا گیا؟ یہ چیز ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات اس طرح انسان نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا نیکی کا، اب مزید مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اکثر لوگوں کے ایسے دعووں سے انسان کو یہ وہم ہونے لگتا ہے، مثلا اگر کوئی نیک شخص دنیا میں پاپولر ہوتا ہے، شہرت پاتا ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اس لیے پاپولر ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ یا غلطی نہیں، اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. انسان انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے بھول چوک ہوتی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے گناہ نہ کرتا ہو، لیکن قدم کی پھسلن تو ہر جگہ موجود ہے. آپ کے خیال اور وہم و گمان میں ہی نہ ہو اور آپ کے منہ سے معلوم نہیں کیا کیا باتیں نکل جائیں. کیونکہ بعض گمان تک تو گناہ ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم. بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ کچھ گمان بھی گناہ ہے. تو اب بعض اوقات خیالات انسان کو ایسے آ جاتے ہیں کہ جس پر انسان کا بعض اوقات بس اور اختیار نہیں ہوتا. تو انسان کہاں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی غلطی نہیں. ایک صحابی کی وفات ہوئی تو ایک صحابیہ جو تھی پاس کھڑی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ تو جنت میں جائیں گی. تو آپ نے اس سے منع کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو دنیا میں کہنا کہ فلاں تو جنتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں لے جائے، اپنی رحمت میں رکھے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی بزرگان دین وغیرہ ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا دیتے ہیں. یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ جنت میں جا چکے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو کام بتائے ہیں کہ ایسے اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. لیکن ہمیں دنیا میں ایسی باتوں سے احتیاط برتنی چاہیے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے فتیل برابر. فتیل کیا ہوتا ہے؟ خیط لام سے ہے، بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے کھجور کی گٹلی میں باریک سے دھاگے کو بھی فتیل کہتے ہیں، یعنی حقیر سی چیز. یہ جو لیمپ جلانے کے لیے ایک بتی ہوتی ہے نا، وہ تو سب نے دیکھی ہوگی، اس کو بھی فتیل بولتے ہیں. جیسے کینڈل کے اندر دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں فتیل کہتے ہیں. اسی طرح کھجور کی بیک پر ایک بہت ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا دھاگا سا ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور اگر وہ نیکی کا ہوگا تو اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ذرے کی قدر کرے. آپ کسی کو ذرہ برابر کوئی چیز دیں تو کیا کرے گا آگے سے؟ کوئی قدردانی ہوگی؟ کوئی قدردانی نہیں ہوگی. تو یہ ذرہ دیا مجھ کو،
لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو نیکی کا ایک ذرہ دیتے ہیں تو وہ اس کو بھی گرنے نہیں دیتا، اڑنے نہیں دیتا، رائیگاں نہیں کرتا، بلکہ اسے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور ذرے بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھ کے لکھتے ہیں تو ایک ایک نقطہ جو آپ لکھتے ہیں، یہ نقطہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا آپ نے نقطہ ڈالا، تو اس کو اگر آپ ذرے سے تشبیہ دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک نقطہ جو آپ نیکی کا لگاتے ہیں ایک اچھی چیز کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کس قدر قدردانی ہے۔ یہ قدردانی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر اگر آپ کسی کو ذرہ دیں تو وہ اس کو بڑھائے گا نہیں، اس میں طاقت ہی نہیں کہ وہ بڑھائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی رحمت بندوں کے تصور سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی اگر کوئی نیکی کا ذرہ لایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ذرہ کیوں لائے ہو، اس کو کم کر دیں، نہیں، وہ بھی تولا جائے گا میزان میں۔ آج میں صبح سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی کسی بھی نیکی پر، چاہے وہ کتنی بھی محنت سے کی ہو، کتنی بھی کوشش سے، اور کتنی بھی بظاہر دیکھنے میں کوئی بڑی ہو، اس پہ کسی طرح بھی دل میں کوئی اچھا خیال یا بڑائی کا خیال کیسے لا سکتے ہیں؟ کیسے لا سکتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ہے نا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنی ساری مخلوق ہے جو ہماری اطاعت اور ہماری خدمت میں لگی ہوئی۔ سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، ہوائیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی، جانور ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، زمین بیچاری ہماری خدمت میں اگا اگا کے ہمیں کھلا رہی ہے۔ اتنے تو اللہ نے ہمارے لیے بنائے، اور ایک ہم اللہ کے لیے ایک اگر ٹوٹی پھوٹی کوئی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو کیا پے بیک کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا احسان کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کا کیا احسان ہے ہمارا کہ ہم کبھی یہ سوچیں بھی کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں؟ تو ہمیشہ جب بھی یہ خیال آنے لگے اپنی پاکی کا یا کوئی نیکی کا یا بڑائی کا زوم کبھی بھی خیال دل میں گزرنے لگے، فوراً اللہ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کریں کہ یا رب جو کچھ تو نے مجھے دیا اس کے مقابلے میں تو یہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں تو ذرہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور اسی پہ ہمیں امید ہے کہ اس ذرے کو تو بڑھائے گا اور اپنے پاس سے اجر دے گا تو ہماری بخشش ہے، ورنہ نہیں۔ اسی ذرے کی قدردانی ہوگی، یعنی جتنا کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم کیا دے رہے ہیں وہ ایک ذرے جتنا ہے۔ کہاں ہماری اوقات اور کہاں ہم کس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شکوے شکایت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم کہیں ہمیں یہ کیوں نہیں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا۔ ہم نے کیا کیا جو ہمیں سب کچھ مل جائے؟ ہم حقدار تو نہیں ہیں، وہ دیتا ہے اپنے احسان اور فضل سے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ہم حقدار نہیں بن سکتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو ہمیں یہ کیوں نہیں دے رہا اور یہ بھی ہمیں دے دے۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ ذرے کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو بڑھائے گا، اور پھر وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا جب جا کے ہماری کوئی چھوٹ ہوگی، ورنہ ہم تو اتنے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ دیکھو تو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کون سا گناہ کافی ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک۔ یہ اصل میں شرک ہی کے کانٹیکس میں ساری بات چل رہی ہے۔ ایک کمنٹ ہے، ہم انسانوں کی دشمنی کا علم ہوتے ہی بہت پریشان، خوف زدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں، فوراً اپنا اچھا عمل چھوڑنے یا بدلنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک نیکی کے راستے پہ چلے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کر رہے یا لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم ان کی خاطر اپنی اچھائی چھوڑ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر جب قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث میں پڑھتے ہیں کہ مثلاً سود لینے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یا فلاں برا کام کرنے والوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا پتہ چلتا ہے یا غضب کا، اور پھر یہ کہ ان کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، تو ہم نہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں
نہ ہی اپنا عمل بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ہم خود سے پوچھیں ہمارے لیے کس کی دوستی زیادہ اہم ہے اور ہم کس کی دشمنی سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بھٹکانے کے لیے وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔